دوستوں، رات کی وہ خاموشی جو سانس کو روک دے، اسی میں میری کہانی چھپی ہے۔ شہر کے پرانے نقشے میں کہیں دب کر پڑا وہ قبرستان صرف مٹی اور پتھر نہیں، وہاں کی ہوا میں صدیاں سمٹی ہوئی ہیں، اور ہر سرگوشی ایک نام پکارتی ہے۔ یہ داستان اس ایک غلطی کی ہے، وہ غلطی جو میں نے شام کے اندھیرے میں کی۔ اگر آپ بھی کبھی رات کے اندھیرے میں قبرستان کے قریب سے گزرے ہوں تو جان لیں، کچھ آوازیں انسانوں کی نہیں ہوتی، اور بعض تفجع راز ایسے ہوتے ہیں جو پھر کبھی نہیں سوئے رہتے۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ صرف ایک خوفناک واقعہ نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر ہارر وائس کے ساتھ، اور ہمارے ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری عادل کی ہے جن کا تعلق ملتان سے ہے۔ چلیے سنتے ہیں عادل کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام عادل ہے اور میں ملتان کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، ہاسٹل میں رہتا ہوں، لیکن اکثر شام ڈھلنے کے بعد گھر کو لوٹتا ہوں۔ میرا ہاسٹل شہر کے ایک قدیم حصے میں ہے جس کے قریب وہ پرانا قبرستان ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ انہیں وہم سمجھتا رہا، مگر ایک رات ایسا واقعہ ہوا جسے میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ سردیوں کی ایک ٹھنڈی شام تھی۔ ہاسٹل میں بجلی چلی گئی، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تو میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے سوچا ذرا باہر نکل کر چائے پی آؤں۔ چائے کی دکان قبرستان کی دوسری طرف تھی۔ عام طور پر میں دوستوں کے ساتھ جاتا تھا، مگر اس دن سب دوست مصروف تھے۔ میں نے تنہا جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے قریب پہنچا، ہر طرف عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ گلیاں سنسان تھیں، صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قبرستان کی پرانی دیوار پر بیلیں لپٹی ہوئی تھیں، اور پرانے درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ جب میں چائے پی کر واپس آ رہا تھا کہ اچانک قبرستان کی طرف سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ دل کہنے لگا کہ آگے بڑھوں اور دیکھوں، لیکن دماغ نے کہا یہ سب تیرے لیے نہیں ہے۔ میں نے قدم تیز کر دیے، مگر وہ آواز میرے پیچھے آنے لگی، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ عادل، عادل۔ میں خوفزدہ ہو کر پلٹا۔ دور ایک پرانی قبر کے پاس سفید سا سایہ دکھائی دیا۔ وہ بالکل جامد کھڑا تھا، مگر آواز اسی کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں ملی، دوبارہ اس طرف دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میرے قدم لرزنے لگے۔ اچانک تیز ہوا چلی، قبرستان کے اندر سے درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی میرے بالکل قریب سے گزرا ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے قدموں کی چاپ سنی، لیکن سڑک پر میرے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ میری ہمت نے جواب دے دیا۔ میں دیوار کے قریب گیا تاکہ جلدی سے آگے نکل جاؤں، مگر جیسے ہی دیوار کے ساتھ چلنے لگا، اس کے اندر سے دھیمی سی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ عورت کی ہنسی تھی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب آوازیں میرے پیچھے آنے لگی، جیسے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہو۔ کبھی بچے کے رونے کی آواز، کبھی عورت کی ہنسی، کبھی
کسی مرد کے بھاری قدم۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز میرے جیسے گلے میں پھنس گئی ہو۔ قبرستان کے ایک کونے میں بڑا سا برگد کا درخت تھا۔ روشنی کے نیچے اس کا سایہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ سایہ کسی انسان کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ لمبا قد، جھکے ہوئے کندھے اور سرخ آنکھیں۔ میں نے پوری قوت سے بھاگنے کی کوشش کی، پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ سانس پھول رہی تھی، پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی کلمات زبان پر آئے میرے قدم آزاد ہو گئے۔ میں تیزی سے دوڑا اور ہاسٹل کے گیٹ پر پہنچا۔ ہاسٹل میں داخل ہوتے ہی جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ آوازیں بند ہو گئیں، فضا معمول پر آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بستر پر گر پڑا، لیکن دل کی دھڑکنیں ابھی بھی قابو میں نہ تھیں۔ رات بھر مجھے نیند نہ آ سکی۔ آنکھیں بند کرتا تو وہی بچہ روتا ہوا نظر آتا، وہی سایہ میری طرف بڑھتا۔ میں پسینے میں ڈوبا ہوا بار بار اٹھ کر پانی پیتا رہا۔ اگلی صبح میں نے دوستوں کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، یار تو بڑا ڈرپوک نکلا، وہاں اکثر ایسی آوازیں آتی ہیں لیکن یہ سب وہم ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ سب میرا وہم نہ تھا، وہ آوازیں میرے پیچھے آئی تھیں۔ 2 دن بعد دوبارہ ہمت کر کے شام کو چائے پینے کے لیے نکلا۔ اس بار دل میں کہا کہ میں خوف پر قابو پاؤں گا، لیکن جیسے ہی قبرستان کے قریب پہنچا وہی آواز پھر سے سنائی دی، عادل کہاں جا رہے ہو؟ اس بار آواز بالکل میرے کان کے قریب تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سیاہ دھواں سا شکل اختیار کر کے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر راستہ جیسے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ دکان نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ وہ زیادہ دور نہ تھی۔ اچانک وہی بچہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ میرے راستے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سفید کپڑوں میں ایک بزرگ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر نورانی روشنی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا ڈرو مت، اللہ کو یاد کرو۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا وہ بچہ، وہ سائے سب غائب ہو گئے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آنکھیں مل کر دیکھا تو وہ بزرگ بھی غائب تھے۔ میرے ہاتھ پر ان کی گرفت کے نشان ابھی بھی باقی تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ میں جیسے تیسے واپس ہاسٹل پہنچا۔ اس رات میں نے تہیہ کیا کہ کل دن کی روشنی میں اس قبرستان کو قریب سے دیکھوں گا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب وہم ہے یا پھر حقیقت۔ اگلی صبح سورج نکلنے کے بعد میں اکیلا قبرستان کی طرف گیا۔ لوگ وہاں آ جا رہے تھے، کوئی قبروں پر فاتحہ پڑھ رہا تھا تو کوئی ویسے ہی گزر رہا تھا۔ سب کچھ عام لگ رہا تھا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ رات کو یہ جگہ کسی اور ہی دنیا میں بدل جاتی ہے۔ دن کی روشنی میں قبرستان عام سا لگ رہا تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ میں نے سوچا حقیقت جاننی ہے تو رات کے وقت یہاں پھر سے آنا ہوگا۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، لیکن اندر سے ایک ضد جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو کچھ نہ بتایا، صرف دعا پڑھ کر رات کو نکلنے کا ارادہ کیا۔ رات کے 11 بجے ہاسٹل سے میں چپکے سے نکلا۔ چاند آدھا نکلا ہوا تھا اور بادل اس کے گرد خوفناک منظر بنا رہے تھے۔ جب میں قبرستان کے بڑے سے دروازے کے پاس پہنچا تو لگا کہ جیسے وہ خود بخود کھل گیا ہو۔
چرچراہٹ کی آواز نکلی اور میرا دل کانپ اٹھا۔ اندر داخل ہوتے ہی عجیب سی بو نے میرا استقبال کیا۔ گیلی مٹی، سوکھے پتے اور پرانی قبروں کی نمی، ملی جلی خوشبو، لیکن اس کے ساتھ ایک بدبو بھی تھی، جیسے کسی مردہ جسم سے آتی ہے۔ میرے قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ ایک پرانی قبر پر دیا جل رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ دیے کی لو ہوا کے باوجود بجھ نہیں رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو قبر پر نام مٹ چکا تھا، صرف سن 1882 لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچانک دیا بجھ گیا اور وہاں سب طرف اندھیرا چھا گیا۔ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں تیزی سے پلٹا، مگر وہاں مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اب ہر طرف سے سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ اچانک وہی بچہ پھر سامنے آ گیا جو پہلے بھی نظر آیا تھا۔ اب کی بار اس کا جسم آدھا زمین میں دھسا ہوا تھا۔ وہ روتا ہوا کہنے لگا، عادل بھائی، مجھے یہاں سے نکالو۔ میں نے خوف کے باوجود ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس کو چھوا، وہ خاک بن کر ہوا میں بکھر گیا۔ اسی لمحے دائیں طرف سے ایک عورت کی ہنسی سنائی دی۔ میں نے روشنی کی طرف دیکھا تو سفید کپڑوں میں ایک عورت دور کھڑی تھی۔ اس کے بال زمین کو چھو رہے تھے اور آنکھوں کی جگہ خالی سیاہ گڑے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر قبرستان کی راہیں الجھ گئیں، راستے بند ہو گئے، قبریں دیوار بن کر سامنے آنے لگی۔ میں بار بار گرا اور اٹھا، لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اب کئی سائے میرے ارد گرد آ گئے، کبھی مرد، کبھی عورت، کبھی بچے۔ سب کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ سرگوشیوں میں میرا نام لے رہے تھے، عادل، عادل۔ میں چیخنا چاہتا تھا، مگر آواز حلق میں دب گئی۔ اچانک ان میں سے ایک سایہ میرے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ بالکل میرے دوست رحمت جیسا لگ رہا تھا، جو پچھلے سال حادثے میں مر گیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تجھے کہا تھا نا، مت آ، اب واپس نہیں جا سکے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہہ رہا تھا۔ اسی وقت اچانک ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ وہی بزرگ جنہیں میں نے پہلے بھی دیکھا تھا، دوبارہ میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بلند آواز میں اذان کہنا شروع کی۔ سائے چیخنے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ میری ہمت بندھی۔ اچانک ایک پرانی قبر پھٹ گئی، اندر سے ہڈیاں اور مٹی باہر نکلنے لگی۔ اس کے بیچ میں وہی عورت پھر سے نمودار ہوئی، اب پہلے سے بھی زیادہ بھیانک۔ وہ چلا رہی تھی، یہ ہمارا ہے، اسے چھوڑ دو۔ بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا اور قرآن کی آیات پڑھ کر دم کیا۔ میں نے بھی پوری طاقت سے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ وہ عورت آگے بڑھی، لیکن جیسے ہی آیات بلند ہوئی، وہ آگ کی لپیٹ میں جلنے لگی۔ اس کی چیخیں پورے قبرستان میں گونجنے لگی۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہوا تھم گئی، سائے غائب ہو گئے، قبریں اپنی اصلی حالت میں آ گئیں۔ میں بے ہوش سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا تھا۔ میں قبرستان کے گیٹ کے قریب پڑا ہوا تھا۔ میرا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ لوگ مجھے حیرت سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص میرے قریب آیا۔ اس نے کہا، بیٹا، رات کو یہاں کیوں آئے تھے؟ یہ جگہ عام نہیں، یہاں صدیوں سے بھٹکتی ہوئی روحیں ہیں۔ یہ سننے کے بعد میں کانپ گیا۔ ہاسٹل واپس گیا،
تو بازو پر جلنے کا نشان موجود تھا، بالکل اسی جگہ جہاں بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ کبھی کبھی رات کو وہ دوبارہ جلنے لگتا ہے، جیسے کوئی مجھے یاد دلا رہا ہو۔ اس واقعے کے بعد میری نیند ختم ہو گئی۔ اکثر رات وہ بچہ خواب میں آتا ہے، کبھی وہ عورت، کبھی میرا دوست رحمت، اور ان کی چیخیں کانوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ میں نے رات کو تنہا نکلنا چھوڑ دیا، اب قبرستان کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، لیکن دل میں یہ سوال ہمیشہ باقی رہے گا، کیا وہ سب حقیقت تھی یا میرا وہم؟ آج میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تاکہ لوگ جان سکیں ملتان کا وہ قدیم قبرستان صرف قبروں کا نہیں، یہ صدیوں کے بھٹکے ہوئے جنات اور ارواح کا مسکن ہے۔ میں زندہ اس لیے ہوں کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، لیکن میں جانتا ہوں وہ آوازیں آج بھی کسی نئے شکار کی تلاش میں ہیں۔ ملتان کے قدیم قبرستان کے قریب اکیلے گزرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، کیونکہ وہاں جو آوازیں تمہیں بلاتی ہیں وہ انسانوں کی نہیں ہوتی۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔